أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على ياسوب الدين صاحب السيف ذو الفقار نقطة دائرة التوحيد مبيد الشرك حازم الأحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام على سیدۃ النساء العالمین والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم آل الله بقية الله حجة الله القائم صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ آیت کریمہ اور وجود حضرت عباس ایک ہے۔ یعنی اللہ نے بھی اس آیت کا تکرار کیا اور محمد و آل محمد نے بھی عباس پہ اصرار کیا۔ کچھ چیزیں محمد و آل محمد اور خدا کے درمیان اس طرح سے ہیں کہ خدا ہو کر محمد و آل محمد کا رب ہو کر سبحان اللہ اس نے محمد و آل محمد کو اتنی عزت و تکریم عطا کی کہ اللہ ہو کے وہ محمد و آل محمد سے مطالبہ کرتا رہا، جیسے رسول سے مطالبہ تھا کہ اگر آپ نے ولایت علی کی تبلیغ نہ کی تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اسی طرز پہ دوسرا مطالبہ جو اہل بیت سے کیا گیا وہ یہ تھا، اے علی مجھ سے عباس کیوں نہیں مانگ رہے؟ ادھر تھا مطالبہ رسول سے کہ تبلیغ کیجئے، علی کا بدلائیے، ورنہ ہمارا تو آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اگر آپ نے نماز بتائی تو اپنی امت کو بخشوایا، مجھے اللہ کا تو کوئی کام نہیں کیا۔ حج بدلائی تو آپ نے اپنی امت بخشوائی، آپ نے میری مخلوق کے تو کام سارے کیے، حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز، قرآن، تلاوت، عبادت، کلمہ سب کچھ کیا، مجھے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے تو فقط ایک ضرورت ہے کہ میری مخلوق اپنی زبان سے کہے علی ولی اللہ، تاکہ میں محسوس کروں کہ میں اللہ ہوں۔ اس کی ایک مثال تاریخ سے میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں جو
مجھے کہہ رہا ہوں خطیبانہ نہیں کہہ رہا، نہ مجھے کچھ کہنے کی خطیبانہ ضرورت ہے، نہ ہی کسی خطیب کا بس ہے کہ وہ محمد والے محمد راز خدا کو کوئی بیان کرے۔ تو اس لیے اس پہ غور نہ کریں، لیکن کمال یہ ہے کہ کئی مثالیں ایسی موجود ہیں جو اسرار ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ مسجد نبوی میں اسماء الحسنی کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک اسم مبارک جو بھی رسول خدا نے تلاوت کیا تو صحابہ کھڑے ہو گئے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے مالک یہ جو ابھی آپ نے اللہ کا اسم لیا ہے، تو رسول پڑھ رہے تھے المتکبر، صاحب تکبر، غرور والا، تکبر والا۔ تو صحابہ نے کہا مولا ہمیں ذرا سکھا دیجئے، ہمیں ذرا سمجھا دیجئے کہ جو شے خدا نے ہمارے لیے ناپسند کی ہے کہ تکبر نہ کرو، متکبر مت بنو، غرور مت کرو، لیکن اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں متکبر ہوں۔ ہمیں کہتا ہے متکبر نہ بنو، اور خود کہتا ہے انا المتکبر، میں متکبر ہوں، میرا اسم ہے، میرا نام ہے، میں تکبر والا ہوں، میں غرور والا ہوں۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا تاریخی ارشاد تھا، آپ نے کہا سنو، جو چیزیں خدا تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے لیے بھی ناپسند کرتا ہے، لیکن اللہ نے جب ہم محمد و آل محمد سے علی کو میرے نور سے الگ کیا اور پھر نگاہ حیبت علی پر ڈالی، تب علی کو دیکھ کر اللہ نے اپنا نام خود ہی لیا، انا المتکبر۔ خدا نے اپنے آپ کو متکبر کہا۔ تو اسی لیے پروردگار عالم نے اصرار کیا، ادھر حکم دیا، ادھر علی سے اصرار کیا کہ عباس مانگی، کیونکہ مرضیاں ہیں تیرے پاس، میں صرف اللہ خواہش کرتا ہوں، مرضیاں ہیں تیرے پاس، اب تیری مرضی ہو تو میں عباس روانہ کروں، تیری مرضی ہو تو میں عباس روانہ کروں۔ اس لیے اب علی بادشاہ نے اس کا انتظام فرمایا، اس کے اسباب مہیا کیے کہ وہ ساری نور کی سیڑھیاں مکمل ہو جائیں جہاں سے نور عباس نے اترنا۔ دیکھیے حضور کبھی بھی یہ موضوع نہیں رہا میرا، اور میں یقین جانے جو خوشیوں کے دن ہوتے ہیں جب تو ان میں جو جشن پڑتے ہیں، میں نے ان میں بھی کبھی میلاد جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ لفظ میری زبان پہ نہ آئے، آئیے کہ یہ لفظ نہ آئے۔ اس کی وجہ دیکھیے نا حضور، ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ بھائی جناب یہ پیدا ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، کہ ظہور ہوتا ہے، کہ اظہار ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امت کا ایشو نہیں، یعنی پہلی بات کہ بھائی یہ آپ کا مطلب ہی نہیں کہ یہ کیسے آتے ہیں، آپ کا کیا مطلب؟ آپ کو صرف اطاعت کا حکم ہے، اتباع اور اطاعت کا حکم ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ تلاش کرنا شروع کر دو یہ کہاں سے آئے، کیسے آئے، کیوں آئے، کس طرح سے آئے۔ ارے نہیں، یہ آپ کا مطلب ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہی غلط ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اخلاقی اور شرعی دلیل ہے، کیا ہم کسی کے گھر میں دیکھ سکتے ہیں جان کا؟ اگر جان کے دیکھنا
انسان کا دوسرے انسان کے گھر، تو اللہ کے گھر میں تمہیں دیکھنے کا ہوتا تو 3 دن کعبہ بند کیوں رہا، کھلا کیوں نہیں؟ اس لیے سرکار ہمارا دوسرا عذر بھی ختم کہ جھانک کے دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ تیسری کہ اس کا تعلق خلوت سیدہ سے ہے، یعنی اہل بیت اطہار کا، مقدرات عصمت کا تعلق ہے اس بات سے۔ اور کس کی مجال، کس کی مجال کہ کوئی جھانک کے دیکھے یا کوئی پوچھے کہ سیدہ کے ہاں اولاد کیسے آئی؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے؟ تو پھر یہ تذکرہ ہی دیکھا ہے، تذکرہ ہی لکھا ہے، اس پہ بحث ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جس شے کا مرشد ایشو نہیں، وہ ہمارا مطلب ہی نہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ نے انہیں ان کی زیارت میں کہا السلام علیکم یسر اللہ القدیم، اے اللہ کے سب سے پرانے رازوں، اگر معلوم ہو جائے تو راز راز نہیں رہے گا، اللہ اللہ نہیں رہے گا۔ ہاں اتنی مدد تمہاری ضرور کر سکتا ہوں، اتنی گزارش ضرور پیش کر سکتا ہوں کہ ہم نے سیدہ کا لقب لیا حجاب اللہ، اللہ کا پردہ، یہی ہے نا جی؟ تو بس اتنی تمہاری مدد کر سکتا ہوں، ذرا سی بس کہ حجاب اللہ ہے اگر سیدہ کا لقب، تو جب پہلی دفعہ حجاب اللہ اٹھا تو حسن باہر آئے۔ یہ ہے ظہور یا ولادت یا پتہ نہیں سبحان اللہ۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ اب رجب بھائی کا سب اشتہاروں پہ لکھا ہوگا میرا مولود کعبہ، اب سنیے حضور کی حدیث سن لیجیے، فیصلہ خود کر لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں حضور نے کیا کہا، حضور نے کہا علی ساری ہماری مقدس کتابوں میں کافی سے لے کے بہار الانوار اور قطرۃ من بہار ہر مستند، اس میں حضور نے کیا فرمایا، علی آپ مجھے نکال کر تمام انبیاء کے ساتھ خفیہ آئے، خفیہ آئے، اور مجھ محمد کے ساتھ آپ اعلانیہ آئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وجہرا لفظ ہے جہرا، میرے ساتھ تم حالت ظہور میں آئے، حالت وجود میں آئے، لیکن ہر نبی کے ساتھ تم زمین پر اترے، زمین پر آئے، بس خفیہ رہے، ان کے ساتھ تھے لیکن لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، یا اگر ہوتے بھی تھے تو انہیں پہچان نہیں دی گئی۔ کہا تو آپ ہر نبی کے ساتھ زمین پر آئے اور میرے ساتھ ظاہراً آئے۔ اب جو علی اس دنیا میں 1,24,000 ایک کم اور پھر اس کو بھی ملا کے 1,24,000 مرتبہ جو علی زمین پر آ چکا ہو، میں اس کا کون سا میلاد پڑھوں؟
دوسری بات یہ ہے سرکار، اب دیکھیے حضرت عباس سے عرض کرنے کے لیے کل اس پہ اور باقی مواد پہ بات لٹریچر پہ ہوئی تھی، آج بادشاہ قیامت اور باقی معاملات پہ بات ہونی ہے، تو مجھے محمد والے محمد کے گھر کا طریقہ کار آپ کو بتانا پڑتا ہے۔ اس گھر میں رسومات کیا، رواجات کیا، وہاں سنت الہیہ کیا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے۔ تو اب یہ سب اس کو سمجھے بغیر ہم سمجھ نہیں سکتے اس گھر کا وتیرہ کیا ہے، اس گھر کے اپنی شایان شان کیا ہے۔ بھائی دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں رجز پڑھا نا، اور جب اپنی بات کرنے لگے ہم تو ثنا کے بعد، یقین نہیں تو انتہائی جلال کے ساتھ جس وقت تلوار نکالی حسین بادشاہ نے، جس وقت تلوار نکالی تو اپنی ذوالفقار جب حسین نے نکالی تو اپنے بلند آواز سے کہا کہ لوگو یا ایھا الناس انا ابن شعون اللہ، میں اللہ کی شانوں کا بیٹا ہوں۔ یہیں سے نتیجہ نکال لو کہ عباس ابن شعون اللہ، اس گھرانے کا ہر فرد اب کہنے لگے اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، اور بڑے جھوم کے کہنے لگے ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، اور ہمارا آخری بھی محمد۔ جانے دو یار، جان کیوں چھڑاتے ہو محمد والے محمد کے فضائل سے؟ کوشش کرتے اردو میں کچھ ایسے ترجمے لائے جائیں کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا ہوگا۔ قرآن نے کہا کلو شیء احصیناہ فی امام مبین، لفظ آ گیا نا امام مبین، تو انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے سب نے کیا لکھا، چاہے ہم ہوں یا وہ ہوں، سب نے یہ لکھا ہم نے ہر شے اپنی قدرت میں چھپا لی ہے۔ آپ بتا دیجیے ایسا ترجمہ ممکن ہے؟ آپ تو لفظوں سے کھیلتے ہیں، تو دیکھ لیجیے ترجمہ کیا امام مبین کا کر دیا۔ تو اسی طرح ہر جگہ پہ لوٹ مار، اسی طرح ہر جگہ علمی غنڈہ گردی، ہر جگہ پہ فکری دہشت گردی، ہر جگہ پہ فکری دہشت، یہ بڑا غلط کام، بڑا غلط کام سرکار۔ ترجمہ صحیح اور مناسب جو محمد والے محمد کی شان کے اب دیکھو مولانا نے کہا انا ابن شعون اللہ، میں اللہ کی شانوں کا بیٹا ہوں، اور اسی سورہ رحمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کل یوم هو فی الشان، ہر روز میری ایک نئی شان ہے۔ یعنی جو آج ہم اللہ اور محمد والے محمد پڑھ رہے ہیں یہ کل شان نہیں، روز ایک اس کی نئی شان ہے، اور محمد والے محمد کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی شانیں ہیں۔ تو مطلب جو آج ہم عباس پڑھ رہے ہیں وہ کل والا اور محمد وآخرنا محمد۔ ارے بھائی بس کرو، ظلم بہت ہو چکا، اب تو یہاں رسول اللہ عبدیت کی بات کر رہے ہیں، عین والی نہیں الف والی، کہ ہم جب صرف وہ اول تھا ہم تب بھی محمد تھے، جب مخلوق اور کائنات بنی تب بھی ہم محمد تھے، اور جب سب کچھ فنا ہو جائے گا
واہ 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 واہ. اب یہ رسول نے کہا تھا اور شرابی معصومین نے کر دی، لیکن کبھی نہیں لیں گے، کبھی نہیں لیں گے. بس یہی رٹا رٹا ہے. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد. ارے پلو نہ محمد. بھائی وہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے اللہ ہے تب سے ہم محمد ہیں، سبحان اور اللہ. جب تک اللہ ہے تب تک ہم محمد ہیں. سب کلو نہ. اب یہ کلو نہ محمد جو ہے نا، اس میں شجرہ طیبہ آتا ہے جسے قرآن نے کلمے کی طرف، کہ جیسا شجرہ طیبہ کی مثال کلمہ طیبہ کی طرح، سبحان اللہ. بے شک اس کی شاخیں آسمان میں. آئے آئے سمجھ رہے ہیں؟ تو شجرہ طیبہ. اب سرکار عباس نے رجز میں کہا کہ میں فرع رسالت ہوں، یعنی میرا تعلق شجرہ طیبہ سے، میرا تعلق شجرہ طیبہ سے ہے. سیدہ کا کل میں نے مسائل پڑھا تھا کہ انہوں نے سرکار عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا، تو یہ عباس کی معصومیت اور طہارت پہ سب سے بڑا ثبوت ہے. یہاں قرآن نے جس بی بی کے لیے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اس کے ہاتھوں پہ عباس ہے. جسے بابا نے نہیں دیکھا اسے عباس نے دیکھا، جس نے بابا سے بات نہیں کی اس نے عباس سے دل کی ساری باتیں. کیا کہنے. جہاں اکبر پلا، قاسم پلا، اسی دور میں عباس بھی پلا، اسی ہاتھوں سے عباس نے بھی کھایا. یعنی عباس مکمل ترین تربیت زینبیہ کا شاہکار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب پتہ چلا اس سے. اچھا اب ایک آیت سے تاکہ کچھ بات آگے بڑھ جائے. سورۃ الانسان جسے اب سورۃ دہر کے نام سے بات، تو اس کا 80 نام ہے اس کے. تو سورۃ الانسان عرب سارا اس کو سورۃ دہر نہیں کہتا، سب کے سب کہتے ہیں سورۃ الانسان. وہاں کے جو عرب کے قرآن مجید چھپے ہوں گے اس کے اوپر بھی سورہ کا نام سورۃ الانسان ہوگا، تو سورۃ دہر آپ کو نہیں ملے. تو سورۃ الانسان یا سورۃ دہر میں پروردگار نے ایک بات کی، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یومن عبوسن قمطریرا. کیا آیا، کیا آیا. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یومن عبوسن قمطریرا، کیونکہ عباس ہیں دو جزوں پہ مشتمل، ایک ہے عباسیت اور ایک ہے ابوسیت. اب آج اس فرق پہ 5 منٹ آپ کو سننا پڑے گا. بسم اللہ بسم اللہ. کہ یہ جو مجموعہ ہے عباسیت اور ابوسیت کا، یہ ہے کیا؟ عباسیت کسے کہتے ہیں اور ابوسیت کسے کہتے ہیں؟ شیر ویر میں نہیں جانتا کہ وہ شیر کے ماتھے پہ پتہ نہیں بال آ جائیں کہ کیا بلا آ جائے، غضبناک ہو جائے اور یوں ہو جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں عباس. بالکل نہیں بھائی، عباسیت ہے ہی چیز اور. عباسیت شجاعت کو کہتے ہی نہیں. عباس علیہ السلام کی صفت شجاعت کبھی بھی زیر بحث نہیں آئی آل محمد کے، کبھی بھی، کہ عباس بہت بہادر ہے. امام کا کوئی ایک جملہ لیا جس میں کہا ہو کہ میرا بھائی اتنا بہادر ہے،
یہ مضمون نگاری کی نظر ہو گیا ہائے ہائے اور عباس کی شجاعت کا تعارف ہونے لگا دشمنوں کے ڈر سے کہ دشمن ڈر رہے تھے عباس سے، یوں نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، عباس آئیں گے لڑیں گے تو کیا کیسے لڑو گے، یعنی دشمنوں کے کیفیت خوف سے ہمیں عباس سمجھایا جانے لگا۔ ہائے ہائے مشکل مرحلہ تھا، میں یعنی ان کے خوف سے شجاعت عباسیہ سمجھائی جانے لگی، ان کے خوف سے، ان کے خوفوں کو بنیاد بنائی گئی، کیا کہنے، ان کے خوفوں سے، ان کے خوفوں سے۔ آپ کے پاس جتنا عباس ہے نا وہ سب کا سب یزید کی فوج کا دیا ہوا، اسی سے اپنی بہادری کا اندازہ لگایا کہ 9 لاکھ ڈر رہے تھے۔ تو پہلی شجاعت آپ کو لگی کہ جتنے بھی بندے ہوں وہ عباس سے ڈرتے، ارے عباس ان مٹی کے پتلوں سے کیا لڑتا، کیا کرتا عباس؟ اور وہ شہزادی کا جملہ جو خطبے میں بی بی نے دیا تھا، کوفہ کے قصر عمارہ میں جب بی بی بولنے لگی تو بی بی نے ان سے کہا تم بار بار کہہ رہے ہو ہماری فوج بڑی بہادر، بڑی فوج بہادر، بڑی فوج بہادر، لیکن یہاں پہ ایک اجنبیت دور کر لو۔ کہنے لگے بی بی کیوں بولی؟ امام زین العابدین کو بولنا چاہیے تھا، امام تو وہ تھے، حجت تو وہ تھے، بات انہیں تو ابن جبیر نے یہی پوچھا تھا امام سجاد سے کہ مالک صرف اتنا فرما دیجیے آپ کو بولنا چاہیے تھا، آپ نے فرمایا بلا شبہ میں ہی امام تھا، میں ہی حجت تھی، لیکن ابن جبیر کیا تمہارا دل ایمان کے لیے نہیں چاچا گیا؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ اللہ ایک وقت میں ایک ہی معصوم کی زبان سے بولتا ہے؟ تو امام کے قول کے مطابق اللہ بول رہا ہے، کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ۔ اور اللہ کیسے بولتا ہے؟ لہجہ علی میں، اور پتہ چلا کہ بیوی کا لہجہ یکدم علی جیسا کیوں ہو گیا؟ سرکار پتہ چل گیا، بے شک حق ہے، ورنہ ساری عمر بس کہتے ہی رہے لہجہ علی میں بولے، سمجھ میں کچھ نہیں آئی، بس جذبات اور عقیدت میں کہتے ہی چلے گئے، لیکن معرفت نہ ملی کہ آخر کیوں بولی بی بی؟ بی بی کا اپنا لہجہ بہت بڑا لہجہ ہے، کیا کہنے بھائی، خود زہرا ہے، اور بی بی کا لہجہ کوئی معمولی لہجہ تو نہیں ہوتا۔ دیکھیے علی ہمیشہ کہتے تھے فرق بداؤ، علی ہمیشہ انسانوں سے کہتے تھے مجھے غور سے سنو، رسول ہمیشہ کہتے تھے مجھے غور سے سنو، لیکن جب بی بی سیدہ رسول کی بیٹی دربار میں آئی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے غور سے سنو، بلکہ آتے ہی کہا علمنی انی فاطمہ، علم حاصل کرو کہ میں فاطمہ ہوں، مجھے سنو نہیں، میرا علم حاصل کرو کہ میں کون ہوں۔ علم حاصل کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یعنی سیدہ کہہ رہی ہیں کہ میرا تذکرہ اور مجھے سننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جس کی ماں کو سننا نہیں پڑتا، علم حاصل کرنا، وہ بی بی۔ عباس بادشاہ کی بات ہو رہی نا کہ ہم نے ادھر سے شجاعت لی ہے، بندے مارنے والے، بندے مارنے والے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بندے مارنا کتنا آسان تھا، یہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی جسے آپ شجاعت سمجھ بیٹھے، شجاعت عباس کی بات ہوگی سرکار، ایسی تھوڑی ہے کہ آپ کو تشنہ چھوڑ دیں، لیکن ابھی تو آپ ذرا اس شخصیت کو دیکھیں تو صحیح، اس کا تعارف حاصل تو کریں، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے ہمارے پاس۔
بڑی باتیں ہمارے دل میں جو ہمیں آپ کے سامنے کھولنی ہے، اس شخصیت کا پتہ چلے. اچھا ایک آج بات بتاؤں آپ کو. تکڑا ہے نا؟ اب دیکھیے ایک درخت ہے اور وہ درخت حضرت موسیٰ کو بلا رہا ہے. آپ نے ضرور شاعری میں اسے کو لیا ہوگا بات یہ تو اس درخت نے بلایا موسیٰ ڈر نہیں میرے قریب آپ ان اللہ ہے تیرا اللہ. اب مجھے بتاؤ وہ کیا درخت اللہ تھا؟ نہیں تھا نہیں تھا کیا کہنے میں نہیں تھا لیکن درخت موسیٰ سے کہا. اور موسیٰ جیسا نبی یقین کر رہا تھا کہ مجھ سے اللہ بات کر رہا ہے. سامنے تھا درخت جسے موسیٰ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی لیکن موسیٰ اس درخت کے آگے جھکا ہوا تھا سجدہ ریز تھا اور یقین میں تھا کہ اللہ بول رہا ہے. کیا کہنے پتہ چل گیا نا جی کہ درخت اللہ نہیں وہ اللہ کی کلام کرنے کی صلاحیت وہ اس درخت کے ذریعے تعارف کرا رہی تھی. لو اب اگر یہ بات سمجھ گئے ہو نا اب یہ جو علم ہم نے عباس کا لگا رکھا ہے نا یہ لکڑی اور کپڑا یہ علم نہیں ہے. یہ پنجا یہ پھریرا یہ راڈ یہ علم نہیں ہے. اب ایک علمی بات سنو اور ایسی میں تم نے زندگی میں نہیں سنی کیونکہ میں نے تو پڑھی نہیں میں نے تو کہیں پڑھی کہ میں نے کسی کو بتائی ہو پھر آج ہی دل کھول رہا ہوں. جیسے وہ درخت اللہ نہیں تھا ویسے ہی یہ لکڑی یہ پنجا یہ علم نہیں ہے. علم کسی عربی میں کسی شے کو ایسے پکڑنا اس ہاتھ کی حرکت کو علم کہتے ہیں. یعنی یہ علم نہیں عباس کا ہاتھ علم ہے. جانے میں کیا سمجھاؤں گا یہ اہل بیت اس جھنڈے اور اس لکڑی کو علم نہیں کہہ رہے. وہ جو عباس کی گرفت ہے یعنی نبیوں کی دستار اس نے بچائی ہوئی ہے. یہ ہاتھ کی یوں حرکت یہ کہلاتی ہے علم. ٹھیک ہے تو اب جب علم آپ لگاتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں علم نہیں ہیں. یہ جو عباس کا پکڑنا ہے نا یہ اسے علم بنا جیسے اس درخت سے وحی اتر رہی تھی موسیٰ پر. سمجھ رہے تو یہ جو ہاتھ ہے نا عباس کا یہ علم یہ علم ہے. اسے یاد رکھیں اور اسی کو محمد والے محمد اس ہاتھ کی گرفت کو ترجیح دیتے ہیں. تو اب شجاعت علم نہیں ہے فقط عباس کی گرفت کا نام شجاعت ہے. جنگ کرنا اور چیز ہے اور شجاعت کا نفاذ اور چیز ہے. تو وہ عباس کی گرفت سے ڈرتے رہے. عباس کا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے. اب وہ سنو بی بی نے لہجہ علی میں کیا کہا کوفہ کے دربار میں چپ رہو
تمہاری فوج نے حسین کو قتل کر دیا. حسین کے پاس اس کے اللہ کی طرح ایک کن تھا جس کا نام عباس ابن علی تھا. تلوار سے لڑنے کی ضرورت نہیں. حسین صرف یہ کہتے عباس یہ سب مر جانے چاہیے. فیکون شجاعت پہ بات آ گئی تو ان کی شجاعت کسی اور طریقے سے دیکھیں. پھر حسین کی موجودگی میں کسی کی بھی شجاعت اس پر حرام ہے. میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں آگے بڑھ گئے. حسین کی موجودگی میں کسی کی بھی شجاعت اس کے وجود پر جس کی شجاعت ہے شجاعت دکھانا حرام. جب تک حسین امر نہ کر اور حسین نے اپنے ساتھیوں کو اور اہل بیت کے کسی بھی فرد کو شجاعت دکھانے کی اجازت نہیں دی. کیونکہ بات شجاعت کی نہیں تھی. بات شجاعت کی نہیں تھی. اللہ کی صداقت کی تھی. کیونکہ اللہ نے کہا تھا شیطان جا میں نے تجھے مہدی کے آنے تک وقت معلوم تک میں نے تمہیں اجازت دی. اب اگر حسین شجاعت کا استعمال کرتے تو شیطان خدا سے شکوہ کرتا. جو میرے بندے ہوں گے تیرا ان پہ بس نہیں چلے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیرے مقابلے میں انہیں اختیار دوں گا. کہا نہیں تیرا ان پہ بس نہیں چلے گا. تو کر لے جو کرنا. شیطان کو اس خدا کی دی ہوئی چھوٹ کا عملی نفاذ دیا تھا 10 محرم کو حسین نے کہ اب ساری زندگی یہ نہ کہنا کہ مجھے خدا نے کہہ کے طاقت لے کر لے جو کرنا. تیرے مقابلے میں کوئی شجاعت کا استعمال نہیں کر لے جو کرنا. اور اس نے جی بھر کے کیا اور حسین نے شجاعت کا استعمال نہیں کیا. دفاع کا حق استعمال کیا. شجاعت کا استعمال نہیں کیا. حسین نے دفاع کا حق استعمال کیا کہ تم حملہ کرو گے تو ہم جواب دیں گے. تم حملہ کرو گے تو ہم تمہاری طرف کسی کو روانہ نہیں کریں گے. تو اس لیے عباس خاموش تھے کہ وہ حق کے دفاع میں تھے. حسین کی بات کا بھرم رکھا جا رہا تھا کہ ہم جاہلیت کرنے نہیں آئے. ہم تو دفاع کی حالت تم نے ہمیں گھیر دیا ہے. ہم تو بادشاہی لینے نہیں آئے. ہم تو کوفہ پہ قبضہ کرنے نہیں آئے. تو عباس جو ہے وہ جکڑے ہوئے نہیں ہیں. اپنے بیانیے اور موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. سمجھتے ہیں حسین کے موقف پہ ڈٹے ہوئے. اب حسین کا موقف کیا ہے؟ حسین کا موقف کیا؟ مسلمانوں سے جنگ کر رہا ہے حسین.
بات تو سننی پڑے گی. لفظ تو آئیں گے, جب ہیں تو پھر آئیں گے. میں کیسے چھپا سکتا ہوں؟ سبحان اللہ. حسین آئے ہیں لڑنے مسلمانوں سے, جنہیں مسلمان کس نے کیا؟ ان کے نانا نے. بے شک بے شک. کمال نہیں؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کا, حسین انہی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. تو پتہ چلا کربلا ایک کتاب فتویٰ بھی ہے, جس کا پہلا فتویٰ یہ ہے کہ کسی کے مسلمان ہونے کو نہ دیکھو, اس کے چہرے پہ پڑے ہوئے نقاب کو ہٹاؤ. اس منافقت کے نقاب کو اتار پھینکو. یہ دشمنوں اور کافروں سے لڑنے سے زیادہ اہم ہے کہ جو اسلام کا لبادہ اڑ کر تمہیں. تو اب عباس علمدار اسی تحریک کا حصہ ہے. اب حسین نے کہہ دیا. اب حسین جیسا ذہین و فطین انسان نہیں, ایک جملے سے میں آپ کو اندازہ کرانے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں آپ کہاں تک ساتھ دیں گے. سرکار یاد رکھیے گا, خدا پر انسان کی آخری فکر کا نام حسین ہے. اس کے بعد کوئی خدا کو اتنا سوچ نہیں سکتا. اتنی فکر خدا کی حسین نے کی. اتنی فکر تو اللہ کو اپنی نہیں تھی جتنی حسین کو اللہ کی. وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ نہیں بس کر حسین تو میرا بندہ ہے. نہیں نہیں, وہ حسین سے کہہ رہا تھا, نہیں حسین اللہ سے کہہ رہا تھا تو جو میرا اللہ ہے. نہیں ابھی اور, نہیں ابھی اور, نہیں ابھی اکبر بھی ہے, ابھی اصغر بھی ہے, ابھی قاسم بھی ہے. ہم تیری الوہیت کی حفاظت کریں گے, ہم تیری الوہیت کریں گے. بھلے تو بے نیاز ہے لیکن ہم تیری بے نیازی قائم نہیں رہنے دیں گے. تمہیں کہنا پڑے گا راضیتا راضیہ. تو اب دل تھام لو, حسین اس ہستی کو کہتے ہیں جو اللہ کی بے نیازی میں دخل دے سکتا ہے. سمجھنا ہو تو ذرا اسے یوں سمجھ لیجئے کہ بلا شبہ اللہ اپنے اسم صمد کا مالک اور رب ہے, لیکن صمدیت حسین ہے. میں اور سادہ کر دیتا ہوں, اللہ بے نیاز ہے اور اس کی بے نیازی حسین ہے. بارے میں تو اس کی شجاعت کیا ہوگی کہ تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی, یعنی اللہ کی بے نیازی کی نہیں. اور یا کیا کہوں میں تمہیں, کیونکہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے جو میں کہوں گا. جس شخصیت کی شجاعت یہ ہو کہ حسین کہہ رہا ہو کہ عباس تیرے جانے سے اللہ کی بے نیازی جھک گئی. تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی اور حسین نے اللہ کی بے نیازی کی.
سمجھ رہے؟ تو کیا شجاعت ہوگی؟ اب مجھے بتائیے ہم عباس کی شجاعت حسین سے لیں یا لشکر یزید سے؟ کیا کہنا بھائی، واہ 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 واہ، معیار اور کوئی ترازو کوئی میزان تو بھائی ہوگا نا. ہاں دیکھو ایسے ضدی نہیں بچے بنتے، حق کو حق کہنا پڑتا ہے. آپ جسے مرضی سنیں، مجھے کوئی اعتراض ہے، لیکن کم از کم حق تو سنیں. جی بے شک. سرکار بیانیہ تو صحیح ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ خدا کون ہے، حسین کون ہے، عباس کون ہے، عالیہ کون ہے، قاسم کون ہے، اکبر کون ہے. ہر کسی کو اپنے مصائب کے لیے رکھ لیا. جی اچھا مجھے ایک بات بتا، قرآن صامت یہ جو چھپا ہوا قرآن ہے جی لکھا ہوا سرکار، قرآن صامت میں اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے تفسیر کر دے، تفسیر بالرائے، حرام ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ آپ سب نے کہا حرام، ٹھکانہ دوزخ. جی بے شک. جب صامت قرآن کی تفسیر بالرائے حرام ہے تو ناطق پہ کون اجازت دیتا ہے کہ جو منہ میں آئی ہے؟ انصاف تو کیجیے یار، میں تو آپ سے عدل مانگ رہا ہوں، میں تو مسلط نہیں کر رہا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ فکری طور پہ دیکھیں تو کیا ناطق قرآن کے بارے میں جو تمہارا دل چاہے. وردہ نیت ہے مجلس ہی یہی ہے کہ اس منبر پہ بیٹھنے سے پہلے وہاں سے آتے ہوئے کہنا پڑتا ہے اے امام زمانہ آپ گواہ رہیے گا، جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. جی ماشاءاللہ. سرکار پھر مجلس میں سبحان اللہ. پھر پتہ چلتا جب آپ نے حق بولنا ہو. میں نے تو آپ کا مزاج نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کیا موالی ہیں، مکسر ہیں، قالی ہیں، مشاعری ہیں. بس میرے سامنے تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے ہر صورت کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. اس لیے مجھے تو علی علی کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ایمان لانے والو علی کو مانو. آپ جو بھی ہوں، آپ اپنا سکول آف تھاٹ ہے. انسان کو اللہ حق دیتا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں. میں کون ہوتا ہوں آپ کے اوپر جبر کرتا ہوں؟ میں تو صرف حق کا ترازو پیش کر سکتا ہوں، میزان پیش کر سکتا ہوں. آگے تو آپ نے اسے تولنا، میں نے اپنا حق ادا کرنا. بلغت، جو رسول اللہ نے ہم پہ فریضہ لگایا کہ علی بیان کرو، کوئی مانے یا نہ. کوئی مانے یا نہ. اب اویس بھائی شاعری کرتے ہیں، اب انہوں نے مولا کی مدد میں ہزاروں شعر کہہ دیے. اب یہ ذرا بتا دیجیے، انہی سے بلکہ پوچھ لیجیے کہ کیا انہوں نے کبھی سوچا کہ یہ پڑھ کے کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا؟ انہیں بس یہ پتا ہے کہ اللہ یہ چاہے. مخلوق سے کیا پوچھنا کہ تیرا دل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ہاں اس لیے سرکار اب عباس سے بندہ دیکھ لیجئے اتنا مشکل ہے عباس بادشاہ کو ذکر کرنا، شجاعت کا نسبت ہی بدل گئی. اچھا اب کندھے مارنے کے علاوہ اب آپ کڑی ترازو میں آ گئے، اب آپ کو بولنا پڑے. اور میں آپ سے ضرور پوچھوں، بس تلوار کی طرح ہے آپ کے سر پہ بات. اب اس بات کے علاوہ کہ بندے مارنے، عباس کی کوئی شجاعت بیان کر دیجیے.
بھرا مجمع یار، عاشقوں کی محفل ہے، اویس بھائی کی محنت ہے سالوں سال، ان کے بچوں کی جوانیاں اس میں لگ گئی ہیں، محنتیں ہیں ان کے گھر والوں کی دقتیں ہیں، تب جا کے ہم سب اکٹھے ہوئے۔ تو اس محنت کا یہ اجر ہے کہ میں نے پوچھ لیا کہ بندے مارنے کے علاوہ کوئی عباس کی شجاعت بیان کرو، بتاؤں عباس کی شجاعت؟ علی کی گود میں بیٹھے ہیں اور علی بادشاہ نے کہا عباس کہو دو، کہا سرکار میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے آپ سے ہی ایک سیکھا۔ یہ ہے وہ شجاعت کہ علی کی گود میں بیٹھ کے علی سے کوئی کہے کہ میں نے آپ کی پاک لسان اللہ سے ایک کا سنا ہے، میں دو کبھی نہیں کہوں گا، اور عباس نے زندگی بھر لفظ دو نہیں کہا۔ ہاں کبھی گنتی نہیں گنی، کبھی گنتی۔ سیرت عباسیہ اٹھا کے آپ کے ماجد آبدی صاحب نے یہاں کتاب لکھی تھی ولایت عباس، ان سے بھی یہ جواب نہیں بن پڑا کہ آخر عباس نے ساری زندگی گنتی کیوں نہیں گنی، اور گنتی کی بجائے کیا کہتے تھے؟ ہائے ہائے ہائے، کہتے تھے اللہ ایک ہے اور باقی علی نے بتا دیا ہے کہ کتنے کتنے ہیں۔ مولا عباس کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ عباس بادشاہ نے کہا تو تمہیں کیا سبق نہیں ملا کہ جب سرکار امیر المومنین وادی نہر میں وادی نمل میں پہنچ گئے تو ابو ذر اور سرکار سلیمان محمدی نے پوچھا یہ چونٹیوں کا شہر، یہ چونٹیوں کا شہر کیا کہنا اس اللہ کا، علی بدلا تو رہے ہیں۔ کہا کلو شیء احصینہ فی امام مبین سے پوچھو، مجھ عباس سے کیوں پوچھتے ہو فلاں چیز کتنی ہے فلاں چیز کتنی ہے، اور میں علم علی سے تمہیں جواب دوں کہ کیا چیز کتنی ہے۔ اللہ اکبر، شاک سانے کھل رہے ہیں نا، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں باہر آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ باقی 3 مجالس میں بھی ہم مولا کے حوالے سے کم از کم، ابھی تو میں نے مطلب تعارف ہے زمینی عباس کا، ابھی الہی عباس تو میں نے پڑھا ہی نہیں، ابھی عرشی عباس تو زیر بحث آیا ہی نہیں، ابھی تو شخصیات پہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی شجاعت کیا تھی، کیونکہ جو تمہارے وہمے اور وسوسے ہیں نا پہلے تو میں انہیں کھرچوں نا، وہ جیسے کڑھائی کو اچھی طرح نہیں لوہے کی تاروں سے ملنا پڑتا تاکہ جو پچھلا بچپن سے لے کے جوانی تک جو سن چڑھا ہوا ہے نا پہلے تو گرم پانی سے چاہے اپنے ہی ہاتھ جل جائے، کالے ہو جائے، کچھ ہو جائے، پھر کڑھائی صاف ہو جائے تو پھر بات بنے۔ حضور وہی مسئلہ میرے ساتھ، ہم جیسے لوگ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں ہم جیسے لوگ مس فٹ ہیں،
یہ اپنے ایک دل کا زخم دکھائے. یہ ہم لوگ مس فٹ. بس آپ کی مہربانی ہے، بیس بھائی کی مہربانی ہے کہ بچوں آپ ہمیں بلا دیتے ہیں تو ہم اپنی کوئی ٹامک کو یہاں عرض کر بیٹھتے ہیں، ورنہ یقین جانی ہے ہم جیسے لوگ اب مس فٹ ایسا بس کسی دن تو وہ بعد میں تم چلو تھوڑا سا موڈ تمہارا ٹھیک ہو جائے، بعد میں کہو گے علامہ محمد علی حسنین نجفی صاحب آل اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے، تو آل اللہ مقامہ جب سامنے چیخ رہا ہے تو سن لو. وجہ سے خوش سنیے تاکہ مولا کے ذکر کا لطف ہے. پریشان ہو کے نہیں سننا، ہاں بالکل نہیں سننا. میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں کروں گا، جہاں مشکل ہوگی پہلے بتاؤں گا کہ اب کیا کروں اس میں مشکل ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی دیکھیں نا ہمارا شجاعت کا تصور یکدم بدل گیا، تصور بالکل بدل گیا، کیونکہ آپ نے مانا کہ ہم نے فوج یزید سے شجاعت عباس سیکھی ہے، ان کے ڈر سے، ان کے خوف سے. ہم نے گھبرا کے نا ادھر سے لیا کتنی ہیبت تھی. ہاں اگر ان کا ڈر اگر زیر موضوع آنا ہے تو پھر ہیبت عباس کی بات کیجئے نا، شجاعت عباس کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی بے شک پھر مناسب کو ہیبت نہیں لائیے نا. سرکار شجاعت تو کچھ اور ہے، سرکار شجاعت کچھ اور ہے. شجاعت پتہ کیا ہے؟ حسین بادشاہ کا چہرہ عباس یوں بھی ہے اور کہہ رہے ہیں اے آقا و مولا، جب جا رہے تھے جہاد کے لیے، نہیں پتہ نہیں کچھ اور کرنے جا رہے تھے، وہ بھی ابھی بتاتا ہوں، آج ہی بتاؤں، ابھی بتاؤں، اسی وقت بتاؤں. سمجھ تو آئے کیوں گئے تھے پانی لینے، ہوا کیا تھا، یہ ابھی سناؤں گا، اسی وقت سناؤں کیا کہنے. لیکن پہلے یہ تو سن مجھے نہیں پتا، اللہ کا خدا میں اپنی استطاعت کے مطابق کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، اہل علم لوگوں کو پتا ہوگا. سرکار مجھے نہیں پتا کہ کہیں یہ مکالمہ موجود ہو، میری بس آتا ہے کہ مجھے بھائی کہو، مجھے بہن کہو، کیونکہ یہ ہے آل اللہ. یہ آپس کے رشتے نہیں گنتے، یہ اللہ کو منواتے ہیں اپنے رشتوں سے. یہ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں کہلواتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی کی نظر سے وہ گزرا تو اس کی تحقیق ہے، تو اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. لیکن مجھے مکالمہ یاد ہے کہ امام کا چہرہ ہاتھوں میں لے کے سرکار عباس سے علمدار بادشاہ نے جاتے ہوئے ایک جملہ کہا، اے میرے آقا و مولا، وہ میرے سردار، اگر اللہ نے اپنی ذات پر تنہائی واجب نہ کی ہوتی تو عباس آپ کو چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. اپنے آپ کو تنہا رکھ رہا ہے، میں کیا کروں. یہ ہے عباس کی شجاعت. اب سن لو ہوا کیا ہوا. میں اس جملے کی حیبت کے آگے ٹک نہیں پایا تو میں نے بات فوراً بدل، بس وہ جو کہنا تھا وہ میں نے عرض کر دیا، تو اس کے آگے ٹکنا کھڑا نہیں ہو جاتی، ورنہ موسیٰ کی تجلی کی طرح ہم سب جان مریں گے. اس لیے میں بھاگ گیا، عباس ڈر گیا کہ اس سے آگے میں نہیں پڑھوں. یہ عباس ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے حسین سے کیا کہا. سبحان اللہ. حسین سے کوئی بات کرنا آسان تھا. آپ کو پتا ہے محمد والے محمد نے کتنا سخت حکم دیا ہوا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی حسین کو متوجہ کرنا چاہے تو براہ راست اسے پکارنے کی ممانعت ہے. آپ یا حسین کہہ کے فوراً نہیں پکار سکتے، بلکہ آل محمد نے طریقہ اور سلیقہ دیا کہ پہلے سورہ قل ہو اللہ واحد پڑھو، اسے سن کر حسین تمہاری طرف دیکھے گا. کیا بتاؤں آپ کو. اب ہوا کیا، اب پانی پہنچنا چاہ رہا ہے، امام منع کر. وہ کہہ رہے ہیں جب میں نے کہہ دیا ہے سب کو کہ پوری کائنات بس دیکھے
ان کا دیکھنا ہی عبادت ہے. دخل دینا جرم ہوگا. صرف دیکھیے. اور ادھر سے خدا کہہ رہا ہے وہ میری کل کی کل مخلوق، اگر میری حجت کو کوئی ضرر پہنچا تو تمہیں چھوڑوں گا. مخلوق پھنس گئی خدا اور حسین کے درمیان. ایک رضا و تسلیم کا مالک، ایک جاہ و جلال اور قہاریت کا رب. کرے تو کون کیا کرے. تب پانی کے فرشتے نے ہمت کی، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. معصوم کے بارے میں تفسیر پہ رائے نہیں کروں گا. واہ 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 جی ہاں ماشاءاللہ. حضور پانی کا فرشتہ حضرت امام کی بات ہے. مولا اگر ہم آپ کے لبوں تک نہ پہنچے تو خدا ہمیں 2 سزائیں دے گا. اللہ اکبر. 2 سزائیں دے گا. پانی کہہ رہا ہے، فرشتہ نکال دیجیے ذہن سے. پانی کہہ رہا ہے امام سے، مولا اگر ہم تیرے لبوں تک نہ پہنچے ہمارے قطرے، تو اللہ ہمیں 2 سزاؤں کا حکم سنا رہا ہے. ایک یہ کہ ساری زندگی ہم کسی پیاسے کی پیاس نہیں بجھا سکیں گے، اللہ اکبر. وہ پیتا پیتا مر جائے، پیاس نہیں بجھے گی. اور دوسرا ہم کسی کو پاک نہیں کر پائیں گے. ہم سے کوئی طاہر نہیں ہو سکے گا، نہ وضو نہ غسل. دیکھ رہے ہو حسین کی صرف پیاس کا انجام کیا ہے. نہ پیاس بجھے مخلوق کی، نہ مخلوق طاہر ہو سکے. جب طاہر نہیں ہوگی تو خدا کی عبادت بھی گئی، حقوق انسانی بھی گئی، شرف انسانیت بھی گیا. یہ صرف ایک پانی کی بات ہے. نہ جانے کتنی مخلوقات حسین کے سامنے ہے اور حسین کس کس کو کیسے کیسے بچا رہا. سبحان اللہ. پانی رونے لگا، مولا تو حجت خدا ہے، ہمیں رب سے بچا دے. پانی کہہ رہا ہے مجھے رب سے بچا دے، اس کے قہر و غضب سے بچا دے. مالک کچھ کر، تو امام ہے، تو ہمارا مولا اور آقا ہے، تجھے خدا کا واسطہ ہماری مدد کر. تب امام نے عباس بادشاہ کی طرف دیکھا. عباس، اب وہ جملہ سنیے. کعب امام نے کہا پانی پیاسے ہیں بچے، پانی لے آؤ. عباس، جی آقا اس پانی کی کوئی سبیل کر. اس پانی کی کوئی سبیل کر. اس پہ رحم کر. کیا تیرے پاس ولایت کے اختیار ہے؟ وہ نمائندہ ہے، خدا کا نمائندہ ہے. جا تیرا جو دل کرتا ہے اس پانی کی سبیل. اور عباس روانہ ہو. روانگی پھر پڑھوں گا، ابھی تو سنیے نا. مولا پانی کے لیے، پانی کے لیے لانے کے لیے نہیں، پانی کی سبیل کے لیے چلے. کل وہ تیاری آپ کو سناؤں گا کہ ہوا کیا. لیکن سرکار عباس سے پہنچا پانی پر تو مشک پانی میں ڈالی. کالو راضی ہو. پانی نے شکریہ ادا کیا اور عرض کیا مولا اگر اپنے قدم ہمارے چہرے پہ لگا دے، میرے چہرے پہ تیرا قدم چھاپ جائے تو میں خدا کی امان میں آ جاؤں. تو گھوڑے سمیت داخل اور پاؤں جو ہیں وہ پانی کے اندر ہیں. پانی نے پھر رونا شروع. آقا آقا
ایک مہر لگا دے کہ میں بخشا گیا. اب میں پیاس بھی بجھا سکوں گا, پاک بھی کر سکوں گا. مہر لگا دے کہ یہ دونوں خصوصیات میری پلٹ آئی ہیں. تب عباس جھکے, پانی کا چلو لیا اور اس کے منہ پہ مہر لگا دی کہ تو پیاس بھی بجھائے گا, تو طاہر بھی کرے گا. آج اگر انسانیت پاک ہوتی ہے تو یہ عباس کی دین ہے. یہ پانی کے پیچھے نہیں گئے. سوچو تو صحیح, سوچو تو صحیح, سوچو تو صحیح. یہ نمائندگان خدا ہیں, یہ اللہ ہیں, ہر شے ان کے صدقے میں بنی ہے. اگر یہ پانی کے محتاج ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا مخلوق کا محتاج ہو گیا. اور کہہ دینا آسان ہے کہ اصغر نے پانی مانگا, کہہ دینا آسان ہے. جس حالت میں اصغر حسین کے ہاتھوں پر تھے نا, اگر خدا کی قسم اس حالت میں اصغر کہہ دیتے کہ پانی دو تو ان کو تو چھوڑیے, یہ دیتے یا نہ دیتے خدا خود لے کے آ جاتا. دشمنی جو زہرا سے, دشمنی جو زہرا سے, دشمنی جو زہرا سے. امام حسن فرماتے ہیں کہ 21 رمضان کی رات میرے پاپا نے حکم دیا عباس کو اور سب بیٹے حجرے سے نکل جائیں اور صرف میری بیٹیاں اور عباس یہ میرے حجرے میں رہے. امام حسن کہتے ہیں 14 یا 15 سال کے عباس, میں نے انہیں اپنے سینے سے لگایا تو عباس کانپ رہے. کہا بھیا یہ تو بتائیے مولا حجرے میں اور کون ہے؟ عباس علی کی بیٹی. عباس کانپنے لگے, کہنے لگے میں کیسے اندر جاؤں علی کی بیٹی, میں حجرے میں کیسے جاؤں اندر علی کی بیٹی. حسن کہتے ہیں میں نے عباس کو حجرے کے اندر پہنچایا. بابا نے کہا حسن آپ بھی چلے جاؤ اور دروازہ بند. میں نے حجرے کا دروازہ بند کر دیا. اب اگلی روایت عباس خود کیا کرتے تھے. ہائے کتنی دفعہ آپ نے کربلا میں بھی یہ حدیث سنائی. حضرت عباس 17,000 حدیثوں کے راوی ہیں, جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب میں حجرے میں داخل ہوا میرا سر جھکا ہوا تھا, میں کانپ رہا تھا. میرے بابا علی نے کہا عباس قریب آؤ, اور میرے پاؤں مضبوطی سے تھے. کہا میں نے بابا کے قدم مضبوطی سے پکڑے. عباس اور زور سے, میں نے اور زور لگایا, اور زور سے. کہا میں نے کہا عباس جتنا زور ہے سب کا سب لگا دو. کہا میں نے پوری معنویت قوت کو استعمال کیا اور میں نے علی کے پاؤں زور سے پکڑے. کہا اب عباس اس حجرے میں کچھ بھی ہو جائے تو نے میرے قدم نہیں چھوڑے. میں نے کہا بابا میں نہیں چھوڑوں گا. کہا عباس میں پھر کہہ رہا ہوں کچھ بھی ہو جائے تو قدم نہیں چھوڑے